بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جیالو، اوورسیز پاکستانیوں، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور ابرار میر آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہے۔ اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اصرار پہ، بلکہ اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے پرزور اصرار پہ، اور اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ابھی بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کو، جن کو دور رکھا جا رہا ہے، ان کے اصرار پہ آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی۔ بہت مصروف شخصیت ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ایسی دبنگ آواز بن چکے ہیں کہ جسے دمادم مست قلندر کہتے ہیں۔ تو جب وہ بولتے ہیں اسمبلی میں تو پھر حکومت کا تو وزیر اعظم تو ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرے بھی بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگ، میں تو شاید وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے جذبات، احساسات اور ان کے بارے میں جو آپ ایک عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک آواز ایسی بلند کی جو کہ اوورسیز تک پہنچی، یہ بڑا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے، لیکن بچپن سے، لڑکپن سے سیاست میں آئے، پی ایس ایف، پھر کراچی، پھر قومی اسمبلی کے دوسری بار وہ بنے ممبر۔ لیکن اب جو ان کی آواز ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ بولتے ہیں کوئی ایشو ہو، پھر جو ریبٹ جو جس طریقے سے کرتے ہیں، بڑے طریقے سے، کہ جس میں شائستگی بھی رہتی ہے، احترام بھی رہتا ہے، لیکن وہ گھٹیا سے گھٹیا الزامات کا ایسے طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ سب لوگ داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ میں ٹائم نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں ان کا جو ہے مزید وہ خود اپنا تعارف ہے، اور آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے جالے سے، ایسے دبنگ ہمارے جو رہنما ہیں ان سے آج میری سیٹنگ ہوگی، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کے جو ہے نا بہت پرزور اصرار پہ، اور none other than the one and only ہمارے بھائی عبد القادر پٹیل، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ویلکم کا جواب دیں، اور ساتھ میں کہ عبد القادر پٹیل سیاست میں کیوں آئے بچپن میں، اور کس کو دیکھا، اور کس کا پرچم تھام کے چل رہے ہیں، اور کیوں چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ کے توسط سے میں آپ کے ویورز، جن میں میری مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ، بچے، سارے اوورسیز پاکستانی، ان سب تک اپنا سلام پہنچانا چاہوں گا۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ کوئی زیادہ طویل بات میں نہیں کروں گا کہ کس طرح آئے۔ میری پیدائش کماڑی کے علاقے کی ہے، اور میں ایک بالکل مڈل کلاس فیملی سے تعلق میرا۔ 1986 میں نے اردو آرٹس کالج میں ایڈمیشن لیا، فرسٹ ایئر میں۔ وہاں پر اس وقت ابھی بی تشریف نہیں لائی تھی، تو پی ایس ایف نہیں تھی، این ایس ایف موجود تھی، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ ہم اس میں ایکٹیو ہوئے، اور تھوڑے دنوں میں پھر بی صاحبہ تشریف لائیں، اور ہم لوگ پھر پی ایس ایف میں آ گئے۔ اور پی ایس ایف میں بی نے پھر مجھے خود آرگنائزنگ سیکرٹری بنایا۔ میری عمر 17-18 سال تھی، اور پھر آرگنائزنگ سیکرٹری کے بعد چلتے ہوئے پھر مجھے پیپلز یوتھ کراچی کا ایس وی پی بنایا، اور اسی دوران پھر مجھے لہاری بھیج کر اپنے بھائی، سگے بھائی جو تھے شہید مرتضی بھٹو صاحب، ان کے اگینسٹ ایک الیکشن لڑایا، اور اس طرح میں 25 سال اور چند دنوں کی عمر میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا۔ حقیقت میں تو سیاست میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ جب ہم اپنے ان ایسے علاقوں سے نکلتے ہیں متوسط طبقے کے، تو ہمارے سامنے بے پناہ مسائل ہوتے ہیں، متوازی نظام چل رہا ہوتا ہے، مطلب امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، بات کرنے کی ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ہر چیز پر پابندی تھی، چاہے آپ جس کو ہم آسانی سے اس طرح کہتے تھے کہ لب بند، زباں بند، قلم بند، نظر بند، یہ وہ زمانہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جذبہ بیداری کا ایک شعور تھا، ایک آزادی کا ایک دل میں ہمیشہ سے جذبہ تھا۔ تو پھر ہم وہ حبیب جالب اور فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی کی نظموں سے شروع ہوئے، اور میکسیمم گورکی کی ماں تک کی کتابیں جیسے پڑھ کے، ظاہر ہے ایک انقلابی جذبہ تھا۔ اور ایسے میں پھر ہمیں لیڈر بھی ایسی ملی جو دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی، بی شہید۔
تو ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया अल्लाह ताला के हुक्म से कि हमने लड़कपन में ही अपनी नौजवानी में बीबी शहीद का जो है ना वो उनसे सबक लेना, उनसे दर्स लेना, उनसे सीखना शुरू कर दिया, और वो भी डायरेक्टली। मुझे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानियां है मुझ पे, मुझे उनके करीब रहने का बहुत मौका मिला, और मेरी सियासी तरबियत उन्होंने की, जैसे कि बताया मैंने। फिर मैं सूबाई असेंबली का मेंबर बना, और फिर मैं कौमी असेंबली का मेंबर बना, क्योंकि वो इलेक्शन जो था वो सूबाई असेंबली का, उसमें हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। तो फिर मैंने बीबी से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि बीबी ये सीट जो है किमाड़ी वाली, जहाँ मेरे कुछ ना कुछ आबाई लोग हैं, क्योंकि मैं एक माहीगीर हूँ, माहीगीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ, तो इस तरफ हमारे ज्यादा लोग थे और मुफलिस थे और बहुत सहूलियात की कमी थी। तो मैंने बीबी से कहा था कि ये सीट अगर आप मुझे दें, बल्कि बीबी ने खुद कहा था एक बार कि ये सीट हम हमेशा हार जाते हैं, कोई 4-5 इलेक्शन हम हार गए थे, 20 साल से ये सीट हमारे पास नहीं थी। तो 2006 मुझे याद है, 2006 में बीबी ने मुझे बुलाकर दुबई कह दिया था कि वहां जाकर तैयारी करो और आपने ये सीट लड़नी है। उसका बाकायदा अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं की, लेकिन ये उन्होंने मुझे पहले ही यहाँ पे असाइन कर दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर आकर काम किया डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और अल्लाह ताला ने, लेकिन एक बात है, अल्लाह ताला का करम है कि हम कामयाब तो हुए, लेकिन मुझे वो ख्वाहिश हमेशा आज भी वो होती है कि मैं जिस दिन रिजल्ट लेके जाता और बीबी को दिखाता कि बीबी देखें आपने जो भी टास्क दिया मैंने पूरा किया, या अल्लाह ने पूरा करवाया, बिल्कुल यकीनन। लेकिन वो खुशी से मैं महरूम रहा, क्योंकि बीबी रानी शहीद हो चुकी थी। सीट तो हम जीत गए बहरहाल, और उसके बाद फिर अब दोबारा मुंतखब हुआ हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि जिस अवाम ने मुझे वोट दिया है, जिस अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मेरी पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, तो अब उसका हक निभा सकूं, उन वोटों का, उन लोगों के जज्बात का की तर्जुमानी कर सकूं ऐवान में, उन लोगों की आवाज बन सकूं। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, मतलब बहरान, एक अब बहरान नहीं रहा, पूरा मुल्क बहरान बन गया है। कोई एक शोबा जिंदगी ऐसा नहीं जो मुतासिर नहीं हुआ हो, कोई एक चीज ऐसी नहीं जो अपने जगह पर कायम हो। इस वक्त बिल्कुल हालात तितर बितर हो गए, गरीब आदमी खाने से महरूम हो गया है, महंगाई, बिजली, गिरती हुई मईशत, बढ़ते हुए कर्जे, कोरोना, टिड्डी दिल के हमले, आटा चीनी तक गायब हो गया है, दवाएं 500% महंगी हो गई हैं। और फिर मैं इन कंटेनर वालों को बोलता हूं कि अब तुम्हारे कहाँ गए दावे, कहाँ, इनको याद दिलाता हूं, बात करता हूं, तो फिर इनको बहुत बुरा लगता है। शायद मेरी बात में पता नहीं क्या है कि इनको फिर मुझे टारगेट करने लगते, और आजकल आप देख भी रहे कि एक नॉन इशू को उठाकर जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये मुझे, जिस तरह लोगों को नैब में बेशुमार लोगों को बंद करा के उनको डराते रहे, तो शायद ये समझते हैं कि ये 2-4 कागज पुराने लहरा कर, जिन पे सारी कार्रवाइयां मुकम्मल भी हो चुकी हैं, और जिन तहकीकात का सामना मैंने आप ही के शहर लंदन से आके किया है एक खत जी पर, उस पर मुझे डराने की कोशिश करते हैं। और मुझे इन पे हंसी आती है कि ये समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा। नहीं, मेरी आवाज और ज्यादा गूंजेगी। मैं आपकी हर नाअहली, हर नालायकी पर एक एक करके बात करूंगा, और चोर को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरसीज जी पाकिस्तानियों के लिए भी मैं बात भी करना चाहूं, आप लोगों जी ने इसको बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने दामे दर में सुख ने इनका साथ दिया। ये किसी के दोस्त नहीं है, इसने पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को, जो ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, एक करप्ट आदमी है जो उसका एटीएम है उसके आसरे पर छोड़ दिया है, जो कि लाशों के भी पैसे लेता है। मेरे पास सबूत मौजूद है कि जब लोगों का इंतकाल हुआ और फ्लाइटें बंद थी, तो वो किसकी लाश पहले जाएगी उसके भी पैसे लेता था। टिकटों के रेट डबल से 3 गुना किए गए, जिसके आप खुद गवाह हैं। और ये सारे पैसे उस एटीएम के जेब में जा रहे हैं। तो ये है इनका नया पाकिस्तान, जो कि कोई भी नहीं मानता, जिसे जिसे कोई नहीं तो चाहता इस नए पाकिस्तान को। हम तो अब कह रहे हैं खुदा के वास्ते वो हमारा पुराना पाकिस्तान वापस कर दो, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब ये इस नए पाकिस्तान की आड़ में इस पाकिस्तान को वो कुछ बना चुके हैं कि शायद अब हमारा पुराना पाकिस्तान, अल्लाह करे हमें वैसा ही मिल जाए, जिसकी उम्मीद मुझे कम नजर आती है। जी बहुत प्यारी बात की आपने, बुनियादी बात की जिसे लोग समझने के लिए, सुनने के लिए वो बेताब थे। और उम्मीद करता हूँ आपका मैसेज बड़ा आसान तरीके से आपने पहुंचाया और जज्बे के साथ। और इंशाल्लाह आप जैसे जो जो मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े मैसेजेस भी शेयर करता रहूंगा। आपको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं लोग और वेलकम कर रहे हैं। आपने मेरी जो तरफ जिस से शुक्रिया कागजात अदा की बात की, कीजिएगा।
جی آپ نے جو جس کاغذات کی بات کی وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شروع کریں گے، کیونکہ میرے پاس بھی ایک ثبوت ہے. جے آئی ٹی یہ میرے رائٹ سائڈ پہ ہے، یہ بہت بڑی جے آئی ٹی ہے، اس میں آپ کا نام ہے، آپ جرمدار ہیں. یہ جمہوری انقلابی تحریک ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اس وجہ سے آپ کو یہ جو جھوٹے کاغذات ہیں نا، اس جے آئی ٹی یہ جو ہمارے قائد ہے بابا، اس وجہ سے ہم لوگوں پہ یہ جھوٹی جو بنتے ہیں. خیر ہمیں اس جے آئی ٹی پہ مان ہے، فخر ہے. اب میرا سوال یہ ہے سر کہ اوورسیز پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں بہت کام کیا. سپٹمبر سے جب آئی حکومت تو سپٹمبر سے مجھے ساری تاریخیں اور سارے حقائق یاد ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے پہلا حکم یہ دیا تھا اور ہماری گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا. نون لیگ وہ پی ٹی آئی کے اس سے ذرا پیچھے ہٹ کے چلیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن سر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے چندے لے جاتے ہیں، تقریریں ہو جاتی ہیں، ہمیں لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب وہ بیڑا اٹھایا نہیں کمپلیٹ ہوا، آج پھر اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فرض ہے. قادر پٹیل صاحب ہمارے بچوں نے کوئی حلف نہیں آ لیا کسی قسم کا، وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ ہم پاکستان کو دو لخت کر رہے ہیں، پھر اوورسیز پاکستان کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں. یہ پھر سانحہ وہ جو بنگال والا ڈھاکہ فال والا وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے بھی جو کیا وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، جب قانون میں پروویژن تھی ہمیں بھیجا گیا. آج جو سوچ جو بات کر رہے ہیں ہم اوورسیز سے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس تھوڑی میری بات کو زیادہ سمجھ کے آپ اس پہ بات کریں، کیونکہ ہم پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے سر. یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کہتے، یہاں پہ لارڈز ہیں، ایم پیز ہیں، منسٹرز ہیں، یہ تو ہمیں نہیں کہتے کہ جی آپ پاکستانی ہیں، وہاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ اس کے وہ ہوں گے زیادہ. ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے سر، اس پہ ذرا بات کریں پلیز. نہیں، بالکل آپ کی بات بجا ہے، اس بات کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک وقت آیا تھا مجھے تھوڑا عرصہ لندن میں رہنے کا موقع ملا. جو دوست مجھے وہاں جنہوں نے دیکھا، وہ جو میرے ساتھ رہے میرے قریب، تو وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ پاکستانی دو ہو سکتے. نہیں، پاکستانی پاکستانی ہے، ہر جگہ پاکستانی ہے، ہر پاکستانی کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے پاکستانی کا ہے، اور سارے برابر ہیں. ہم تو ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں، ہم چھوٹے بڑے کی بھی بات نہیں کرتے. ہم ہر نظام کو مساوی نظام بنانا چاہتے ہیں. کچھ عدالتی فیصلے تھے جن میں روکا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو مختلف چیزوں میں حصہ لینے سے. آپ کو میں آج ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم کراچی سے 3 ایم این اے ہیں، ہم نے اپنا ایک پرائیویٹ بل تیار کیا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی مختلف چیزوں میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر بیوروکریسی کے اندر سے بھی جو لوگ وہ اگر رکھتے ہیں دوسری علاقوں ملکوں کی نیشنلٹیز، تو پھر ان سے بھی وہی سلوک کیا جائے جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس بات پر بھی ہم نے کافی پیش رفت کی ہے. ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے انشاءاللہ. تو یہ تو آپ کے جذبات، میں نے پہلے کہا کہ ہماری 2008 کی حکومت اس پہ کام کر چکی ہے. تو آپ لوگ آج سیشن چل رہا ہے تو آپ کیا ریکویسٹ ہماری سمجھیں گے کہ وہاں پھر یہ آواز اٹھائیں تاکہ اب کوئی بھاگے نہ اس چیز سے؟ پہلے چلے جو بھی مجبوریاں تھی، تو یہ ہماری اولاد، ہمارے بچے وہ پاکستان میں کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں سر. وہ اس طرح تو انہیں ہم خود نگلیکٹ، ہم کئی جگہ پہ تو ہمیں سیکنڈ کلاس وہ سٹیزن، وہ بے شک ہمارے پاس پاسپورٹ ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں گے؟ میر صاحب، اٹھایا تھا، آواز اٹھائی تھی، اٹھاتا رہوں گا، اٹھاؤں گا بھی، آپ سے وعدہ بھی ہے. میں نے پھر آپ سے کہا کہ کچھ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں جن کا احترام کرنا پڑتا ہے، لیکن آواز ضرور اٹھائی جائے گی. زبردست سر، تھینک یو. اور اب آپ آتے ہیں ملکی حالات پہ. عبد القادر پٹیل صاحب، جیسے وہ کاغذات ہیں، میرے خیال میں اس پہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ وہ خود یہ اس میں وقت ہی ضائع ہو رہا ہے. ہاں نادم ہو گیا نا. وہ دیکھیں ان کا کوئی منسٹر، عبد القادر پٹیل صاحب آپ تو وہاں پہ موجود ہیں، ہم باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان کا ABC کوئی بھی منسٹر لے لیں، وہ اپنی ہی باتوں میں ٹریپ ہو چکا ہے، جھوٹ میں ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. وہ جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کو جان دینی ہے غائب، وہ جی نوکریاں لائیں گے، میرا تکہ بوٹی کر دیں غائب، وہ سارے ان کے جھوٹ. اب یہ بھی یہ جو جنہوں نے کیا. تو ایک سر میرے ساتھ میں آپ سے ایک قانونی سوال کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی بھی
ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جب وہ فلور پہ بولتے ہیں تو انہیں اس بات میں پکڑا نہیں جا سکتا, وہ اس پہ وہ بات نہیں ہوتی. لیکن یہ صاحب آپ سے مختلف ٹی وی چینلز پہ ذاتی آپ کو الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا اس جیسے آپ نے ایک کو تو پکڑا, آپ نے کہا کہ وہ ملائن کر رہے ہیں ہمارے اداروں کو, تو کیا اس پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو, کیونکہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے تو یہ ذاتی اٹیک بھی کر رہے ہیں ملائن کرنے کے لیے, اس بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ میں امیر صاحب آپ نے جو بات کی وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ان کو تکلیف تھی, بہت زیادہ تکلیف تھی مجھ سے, اور یہ بڑے عرصے سے مجھے پتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں دیکھ رہے تھے کہ کچھ مل جائے, کچھ کریں, اس کو کس طرح ہم خاموش کریں. اور پھر انہوں نے ایک مذاق کا نہیں انداز, کہہ رہے ہیں رات کو 10 بجے موٹر سائیکل والا آیا میرے گھر یہ کاغذات دے گیا. سر آپ 25 گاڑیوں کا پروٹوکول بندوق برداروں کا لے کر چلتے ہیں, آپ کے گھر پہ کوئی موٹر سائیکل والا کاغذات دے جاتا ہے, آپ کو صبح پتا چلتا ہے, اور اس کاغذات کو لے کر پھر آپ ہر جگہ لے راتے ہیں, نہ اس کی قانونی حیثیت, نہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی, کوئی بھی چیز بھی نہیں, لیکن اس پر پھر آپ ایک ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس وقت یہ مکمل فلاپ ہو چکے ہیں. میں نے انہی صاحب جو یہ کاغذ لہرا رہے ہیں ان کے لیے ایک چارج شیٹ, میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی غالباً 4 تاریخ کو, میں نے کوئی 25 سے 30 پوائنٹ لکھائے تھے اس میں. میں نے صحافیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ان جناب کے جو ہے 25 سے 30 پوائنٹ ہیں, ان سے آپ مجھے جواب لے کر دے دیں. کین یو بلیو اٹ میر صاحب کہ یہ ایک دن میں 1,16,000 روپے کے پکوڑے کھا گئے. یہ بل ہے ان کا. اب 1,16,000 روپے کے پاکستان میں پکوڑے تقریباً ایک آدھی ٹرک کے برابر تو ہوتے ہیں. تو ان کی حرکتیں اور کرپشن ایسی ہیں کہ $70 ملین کا ٹھیکہ, یعنی $70 ملین کا ٹھیکہ, اور سامنے جو فرم ہے وہ $10 ملین میں لینے والی تھی, یہ 70 والی کو دینے پہ تلے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے ان کا اور وہ چیئرمین کیپیٹی ایڈمرل صاحب ہے ان کا ٹکراؤ ہو گیا, اور انہوں نے اس سے ناک سے لکیریں کھنچوائی اس آدمی سے جو یہ کاغذ لہراتا ہے. یعنی خود اپنی حرکتوں پہ نادم ہونے کے بجائے یہ کیا کرتے ہیں, اپنی ان حرکات کو چھپانے کے لیے وہ چور مچائے شور والا حساب ہوتا ہے ان کا. یہ چور مچائے شور کر رہے ہیں, کارکردگی انہوں نے کوئی نہیں کی. آج 2 سال ان کو مکمل ہو چکے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کو کوئی گرانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ یہ اتنی کمزور حکومت ہے, اور انہوں نے حالات ایسے پیدا کر لیے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر ہمیں یہ پہنا دیا گیا تو ہم کس طرح اس کو چلائیں گے, بہت مشکل ہو جائے گا. اب ایک جماعت کا کام نہیں رہا پاکستان کو چلانا, اس لیے ہمارے کو چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ اب سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اب یہ شاید ملک کو اتنی آسانی سے اس دلدل سے نہیں نکال سکتی. لہذا چور مچائے شور جو آپ نے باتیں کی, ان کے دعوے اور ان کے جھوٹ, 12 موسم ان کو پاکستان میں نظر آتے ہیں, روشنی سے زیادہ تیز ٹرین یہ چلا لیتے ہیں, جرمنی جاپان یہ ملا لیتے ہیں, 3 سال جو شخص پہلے وفات کر گیا اس سے فون پر یہ بات کر لیتے ہیں. مطلب ہمارے پاس تو ایک فہرست ہے نا, ہم تو ہنستے ہی رہتے ہیں کہ خدا کے واسطے. جو آپ نے کچھ اور باتیں آپ نے بھی کر دی, اور ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو میرے خیال میں جس پر تمسخری اڑایا جا سکتا ہے. لیکن میں آج بھی حیران ہوں. لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی نظریاتی کارکن نہیں رہا, کوئی عقلمند آدمی نہیں رہا. نظریاتی تو سارے بھاگ گئے, ہاں کچھ نفسیاتی ہیں, وہ بےچارے اس ہٹ درمی میں رکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو آپ کا اور میرا سامنا ہے. اکیلے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا عذاب پال لیا تھا, لیکن ہمارے ڈر سے کہ یار یہ ہمارا مذاق نہ اڑائیں تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آج تک جڑے ہوئے ہیں. اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کی طرف دیکھو اور سلام کرو تو وہ جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں نے تو کب کی پی ٹی آئی چھوڑ دی. ارے بھائی ہم نے تو تمہیں سلام کیا ہے یار. آج کل یہ حالات ہے پاکستان میں کہ کسی کی طرف دیکھو یا سلام کرو تو کہتا ہے یار میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. بھائی آج کل یہ حالات ہے میر صاحب. تو یہ تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جانا تو چلے وہ ٹھہر گیا, وہ تو سب کو سر نظر آ رہا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ نے خود ایک بات کہہ دی جو میرا سوال تھا اس کا آپ نے وہ خود ہی ایک اظہار کیا. سر یہ گر گئی, بلکہ معاشی طور پہ کیا گری, اخلاقی طور پہ نظروں سے گر گئی, سارے معیار سے گر چکی ہے. اوکے, آپ نے خود کہا کہ کون چلائے گا, تو کیا یہ اس کو گرانے لانے والے اس کو اسی طرح گرا کے کسی اور چیز پہ تو نہیں کوئی کام ہو رہا بیہائنڈ دا سین؟ میر صاحب یہاں پر اسپیکولیشنز بہت زیادہ چل رہی ہیں پاکستان میں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو اس پر اگر ابھی ہم کوئی رائے بنائیں گے یا قائم کریں گے, میرے خیال میں
وہ مثبت بھی نہیں ہوگی, وہ حقیقت پہ مبنی بھی نہیں ہوگی, اور اس میں جول رہے گا. لہذا جی جب تک کوئی فارمولا یا کوئی بات بالکل طے ہو کر قابل عمل طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آتی, تو ہمیں اس پر رائے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ اسپیکولیشنز جو ہیں وہ 15-20 قسم کی چل رہی ہیں. یہ لیکن طے ہے کہ ان کے سارے سورما جو تھے نا, سقراط بکرات, جو کنٹینر پہ یہ تعارف کراتے تھے فلاں اس چیز کا ماہر ہے, فلاں اس چیز کا ماہر ہے, وہ تو دم پہ ان کے تو پیروں سے جان نکل گئی ہے, وہ تو دم چھوڑ چکے ہیں. اب ان کے پاس ایک ہی مسئلہ, ان سے کوئی بھی سوال کرو, کوئی بھی اصلاح کرنے کی ان سے بات کرو, تو یہ سامنے والے کی پر ذاتی اٹیک کر دیتے ہیں, پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک کام یہ آج تک 2 سال میں نہیں کر سکے, یہ کوئی سڑک تو کیا گلی نہیں بنا سکے, یہ کسی ایک آدمی کو روزگار نہیں دے سکے, انہوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے ہیں, اور جو گورنمنٹ سے نکالے گئے لوگ ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں, اور یہ کروڑ نوکری دینے چلے تھے, یہ پاکستان کو جو ہے اس کا معیار بلند کرنے چلے تھے. اور آج حال یہ ہو گیا ہے, یہ کہتا تھا کہ میں گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھاؤں گا, آج اس نے چندہ مانگ مانگ کے یہ حال کر دیا ہے کہ گرین پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہو تو سامنے والا دوسرا جو غیر ملکی ہوتا ہے وہ دیکھ کے یہ ڈر جاتا ہے کہ یہ چندہ نہ مانگ لے ہم سے. تو مقصد اب آپ مطلب کس کس شعبے کی بات کریں گے, مطلب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے بہت زیادہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قادر پٹیل صاحب, یہ جو صوبوں کا اس وقت اختیارات کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے بڑے سینئر صحافی اور بڑے پائے کے, جن کی پوری پاکستان بننے سے پہلے نظر ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے گمکس ہیں پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, کیونکہ نشانہ صرف جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم ہے اور NFC ایوارڈ ہے کہ مرکز کو پیسے ملے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو چھیڑا گیا میر صاحب, جی میں سمجھتا ہوں پھر ہم اس وہاں جہاں پہنچیں گے شاید, جہاں سے واپسی شاید اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ میرے ملک کے پاکستان کو اور بری نظر سے بچائے, سلامت رکھے. یہ 2 آمین. چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر چھیڑا گیا تو نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا, لیکن ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, پھر شاید کنٹرول سے چیزیں باہر ہو جائیں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ پر جب بھی آپ نظر ثانی کریں گے تو جو گزشتہ آپ کا ایوارڈ ہے اس سے آپ پیسے بڑھا کر دیں گے, آپ کم نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کی کلاز بتا رہا ہوں. یعنی اگر NFC ایوارڈ پر آپ دوبارہ نظر ثانی کرنے بیٹھیں گے تو اگر آپ آج تک 10 روپے دے رہے تھے تو آج آپ 11 یا 12 روپے دے سکتے ہیں, لیکن 9 روپے آپ نہیں کر سکتے. یہ بالکل غیر آئینی ہوگا. 18ویں ترمیم آپ نے دیکھا کہ ہم نے اگر یہ 18ویں ترمیم اچھا, یہ موصوف خود بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں, 18ویں ترمیم کی تعریف کرتے رہے. یہ تو وہ لیڈر ہے جس کی ہر بات, جو اس نے اپنے بات کی نفی کی ہے, اس کی جو ہے ویڈیو اس کی نفی کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس کا ہر ثبوت, اس کا ہر جھوٹ اس کی اپنی ویڈیو کے ذریعے پکڑا جاتا ہے. تو 18ویں ترمیم کی تو یہ تعریف کرتا رہا, اور 18ویں ترمیم اگر بہت پہلے ہو جاتی تو شاید سکوت ڈھاکہ بھی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں, یہ ورڈ ٹو ورڈ, کہ دیکھیں لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے. یہ 4 صوبے تھے جو مل کر پاکستان بنا, تو آپ کو صوبوں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. سوتیلی ماں والا سلوک اگر آپ کریں گے, آپ دوسروں سے چھین کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال میں پھر ایک کیوس پیدا ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں. آپ نے ابھی کہا سکوت ڈھاکہ کی بات, میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک بات جو آتی ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے, لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد جو نون کے ساتھ یا کاف کے ساتھ اتحاد کیا تو پنجاب کا ورکر جو ہے وہ گھر بیٹھ گیا یا کچھ ہوا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر یہی بات ہم سندھ پہ لاگو کر دیں تو ہم نے تو ایک ملک کی وہ جو ہب ہے, فائنینشیل ہب, کراچی کو بچانے کے لیے MQM سے اتحاد کیا, وہاں تو ہمارا ورکر اور چارج ہوا اور باہر نکلا اور زیادہ ووٹ ہوئی. یہ تناظر, اس تناظر میں کیا دیکھتے ہیں, یہ کیوں جملہ یہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ کے اپنے معروضی حالات ہیں. پنجاب جو ہے وہ بہت زیادہ پاور پالیٹکس کے پیچھے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک ایک رات میں پوری حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, سب کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو معروضی حالات ہر جگہ الگ ہیں.
باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا ایک ویژن تھا. ہمارے پاس سندھ میں بھی اعداد و شمار پورے تھے، ہمارے پاس مرکز میں بھی اعداد و شمار پورے تھے. ہم کے پی کے میں ہم سنگل ہینڈڈ گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے کہا نہیں، سب کو ساتھ ملا کے چلنا ہے. ہمارا نمبر پورا تھا، پھر بھی انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ لیا. ہمارا نمبر پورا تھا، پھر بھی عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے حکومت بنانے دی کے پی کے میں. ہم پنجاب میں بھی اگر چانگا منگا کی سیاست کرتے تو پنجاب میں بھی حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے مسلم لیگ نواز کو وہاں حکومت بنانے دی. نہ صرف بلکہ مرکز میں بھی ہم نے ان سے کہا کہ آئیں مل بیٹھتے ہیں، اور اہم اہم وزارتیں ان کو دے دی، لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے. اگر وہ ہمارے ساتھ تھوڑا بہت چل لیتے تھوڑا عرصہ، تو شاید آج یہ جو چیزیں ہم پہ مسلط ہوئی ہیں ان کی کوئی گنجائش نہ رہتی. یہ کرنٹ جو سچویشن ہے اس وقت، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرد ہو آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی. اپوزیشن دوبارہ وہ گیئر اپ کر رہی ہے. کرونا وائرس بھی ہے، سندھ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. کرونا وائرس کے لے کے آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. تو اب اپوزیشن کیا کرنے چاہ رہی ہے کہ کیا کوئی پہلے اسپیکر کو وہ ہم کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈینس، یا ان کے اندر ہی ان لوگوں کو اتنا 11 اراکین تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باغی بننے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے 3-4 نام بھی آ رہے ہیں کہ ہاؤس کے اندر جو تبدیلی چاہ رہے ہیں. تو اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے سر؟ کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں، باہر بھی نہیں نکلا جا سکتا. اور سندھ کی حکومت پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، جو کرونا وائرس میں جو اسلام ہے سندھ، اس نے باب الدفاع بنا اور ہمارے لوگوں کو بچایا. میر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی اس بات کا خلاصہ بیان کروں. دیکھیں، ہم نے یہ کوئی کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن یہ صحیح. ہماری سندھ گورنمنٹ کی اویئرنیس تھی. یہ بلاول بھٹو صاحب کی اویئرنیس تھی، سارا کام ان کی نگرانی میں ہوا. ہم نے صحیح. فیبروری میں اس کو ایک وبا ڈکلیئر کر دیا تھا، ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. مارچ کی صحیح. 17 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب نے پہلی میٹنگ کی اور پوچھا ہے کہ کرونا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا. اب آپ اندازہ کر لیں، اور سندھ نے فیبروری کے شروعات میں ہی اپنی تمام تیاریاں مکمل کرنی شروع کر دی. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سیکنڈ نمبر پہ، سب سے چین کے بعد سید مراد علی شاہ ہمارے سی ایم کو سیکنڈ موسٹ ایفرٹ کرنے والا آدمی قرار دیا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ کوئی ریس لگی ہوئی ہے، یہ ہم سے بازی لے جا رہے ہیں. مراد شاہ پاپولر ہو رہا ہے، بلاول کی جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں جو کام ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو بجائے یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے یا ہمیں اپنے ساتھ ملا کے، انہوں نے اپنے وزراء کو یہاں کراچی بھیجا اور انہوں نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی. اب دنیا میں کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے جس کو عالمی وبا کا سامنا ہو اور اس کے وفاقی وزیر آئیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف پریس کانفرنس کریں، تو انہوں نے اس کو وہاں بھی مقابلہ بنا لیا. حسب روایت اصلاح تو یہ مطلب مانتے نہیں، سنتے نہیں، بات برداشت کرتے نہیں، جواب ان کے پاس ہوتا نہیں، کارکردگی ان کی ہے نہیں. بس وہی چیز کہ جی میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک مستری نے دیوار ٹیڑھی بنا دی. ان پر یہ مثال بڑی فٹ آتی ہے. ایک مستری نے ایک دیوار ٹیڑھی بنا دی، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ دیوار ٹیڑھی ہے، تو اس نے دیوار کی طرف دیکھ کے پھر اس شخص کی طرف دیکھا اور بولا یار دیوار ٹیڑھی ہے تو کیا ہوا، تمہاری بکری بھی تو کم دودھ دیتی ہے. اب یہ ان کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی. ان سے کوئی بات کرو اور آپ ان کے فیور میں کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج بھی وہ اسپیچ بلاول صاحب کی نہیں بھولتی جب وہ خود آئے کرونا کے حوالے سے اجلاس میں، اور اوپن ہارٹ انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ تیر برسا دیے کہ جی آپ نے یہ کہ آپ کے والد یہ آپ کے یہ آپ مطلب وہ ذاتی اٹیک شروع کر دیے. تو یہ نہ سیاست میں سیریس ہیں، نہ ایڈمنسٹریشن میں سیریس ہیں، نہ لیجسلیشن میں سیریس ہیں، نہ گورننس میں سیریس ہیں، نہ ڈیلیور کرنے میں سیریس ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کر کیا رہے ہیں. یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور بیکار میں مطلب ہم سب کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ خسارے سے خسارے میں دھنستا چلا جا رہا ہے. اچھا، سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت تقریباً 15,000 روزانہ ٹیسٹ کرنے کی، میں محتاط بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہے، 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کرونا کے کر سکتا ہے اکیلا سندھ. باقی پورے پاکستان گلگت بلتستان ملا لیں آپ، پورا پاکستان بھی 15,000 ٹیسٹ نہیں کرتا. اندازہ کر لیں آپ. اور یہ ساری چیزیں سندھ نے اپنے
اپنے یعنی وسائل سے کی ہیں. سندھ نے اپنا ریونیو جو ہے وہ 11 سے 55 پر کلیکشن لائی ہے اس کی ریونیو جنریشن کی. تو اور ہمارے یہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں NICVD جس کو چھیننے کے چکر میں اب لگ گئے, خود سے بنا نہیں کوئی, تو جو شاہکار ہمارے ہیں NICVD سے لے کر جنا ٹراما اور سول, تو اب ایک نوٹیفیکیشن کی کہ نہیں بھائی اب یہ ہم لے لیں گے. بھائی جو تمہارے پاس پہلے ہے پمز اسلام آباد, وہاں تو آپ حال دیکھ لو, وہاں ہسپتال کا پہلے تم نشر دیکھ لو. یہ جو ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارے ہیں جو تقریباً 8-9 ڈسٹرکٹس میں سندھ کے ہیں, خیرپور میں ہے, نواب شاہ میں ہے, سکھر میں ہے, اور جو ہمارے SCUIT ہے, ہمارے جو پھر ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے, ہمارے پاس گمبٹ میں ہے. تو ایسی جو اسٹیٹ آف آرٹ چیزیں ہیں ہمارے پاس جو پورے پاکستان میں نہیں, اور پورے پاکستان سے لوگ آ کر مختلف صوبوں سے مختلف زبانوں والے وہ یہاں پر علاج کراتے ہیں, اور ہر سال 5,000 مفت بائی پاس کرتا ہے NICVD کراچی, ایک صرف ایک. لیکن ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی, یہ اب اس کو چھیننا چاہتے ہیں. چلتا خود کا نہیں, پہلے سے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے, لیکن اب یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو چیزیں ہیں انہیں چھیننا چاہتے ہیں. تو مطلب ایک عجیب سوچ ہے, ایک عجیب اپروچ ہے. آپ یہ بتائیں قادر پٹیل صاحب, 2-4 اور باتوں پہ بھی آئیں گے. جو کئی لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے, اپوزیشن کے لوگوں سے بھی, جس میں نون بڑی جماعت ہے آپ کو پتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی, وہ یہ کہتے ہیں قادر صاحب سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ جب وہ اسمبلی میں بولتے ہیں کچھ چیزیں تو فیل بدی ہوتی ہیں, وہ کیسے ان کے ذہن میں آتا ہے, اور کیسے وہ پورے حال کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں, پورے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. ایک پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے, اور پھر تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر صرف حکومت کو ہوتی ہے. یہ کہاں سے باتیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں؟ میر صاحب, ابھی میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں میں نے تو کوئی لکھی ہوئی باتیں نہیں کی. میں آپ سے بھی جس طرح جی کر رہا ہوں, یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں اس ذات سے جتنے معافی مانگوں, جتنا شکرانے ادا کروں, اس کے اتنے کم ہے, جتنے سجدے کروں اتنے کم ہے. اس باری تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ رب العزت کا, کہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں شاید کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی دین ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب آدمی دل سے بولتا ہے نا, میں آپ کو سیدھی بات کروں, جو دل سے جی بولتا ہے جو, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. مقصد کوئی بناوٹ نہیں ہے, میں جیسا ہوں ویسا ہوں, جیسا میرا لہجہ ہے میرا ویسا رہتا ہے, جو میری زبان ہے میری ہے, جو میرے مسائل ہیں میرے ہیں, جو میرے ووٹرز کے, میرے حلقے کے, میرے عوام کے, میرے پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہیں, میرے دل میں ہیں, وہ میرے منہ سے آتے ہیں, نکلتے ہیں, سامنے والوں کو تیر کی طرح لگتے ہیں. اور یہ کیا یہی بات ہے, جالا پن ہے, دمادم مست کلندر ہوتا ہے. اور وہ آگے پھر آپ جب سے آپ نے کھلے عام بولنا شروع کیا تو ان کی وہ بند کیوں ہوگی, وہ بولتی زبان یا جو بھی کہہ لے, میں وہ غیر پارلیمانی الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو وہ سبسٹنس بھی نہیں ہوتا آپ کی باتوں میں. یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں اگر کوئی ایسی بات کا جواب دے رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے, ایک اس میں ایک وزن ہوتا ہے آپ کی بات میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے بڑے بڑے قابل وہ ہیں, لیکن آپ ہی کیوں ان کے بڑے سامنے بڑے ٹارگٹ ہیں, اساتذہ, آپ ان کو کیوں چپتے ہیں؟ سر یہ تو اب ان سے پوچھنا پڑے گا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے اور پورا حال جانتا ہے, اور پورا تقریباً پاکستان اور اوورسیز بھی اب تو سمجھتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ان سے مجھ سے ہی اتنی کیوں تکلیف ہے کہ انہوں نے آج کل پاکستان کی سیاست میں ان کے ہاں بھوچال جو آیا ہوا ہے وہ تو یہ دبائے ہوئے ہیں, لیکن ایک جعلی کاغذات پر جو ہے وہ مجھے ٹارگٹ کر کے اتنا شور مچا رہے ہیں, اتنا شور مچا رہے ہیں. بھائی میں بہت غریب چھوٹا آدمی ہوں, میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں. انہوں نے مجھے اتنا مشہور کر دیا ہے, میں تو بی بی شہید کا ادنا سا کارکن ہوں, میں تو بھٹو صاحب کا ایک ادنا سا چاہنے والا ہوں, میں تو بلاول بھٹو صاحب کی ٹیم کا ایک چھوٹا سا ایک ممبر ہوں. بھائی مجھے آپ لوگوں نے اتنا ہیوی لے لیا ہے, میرے قائدین کے سامنے تو تم پھر اس کا مطلب ہے رک ہی نہیں سکو گے. میں تو حیران, خود ان کی پر حیران ہوں اس بات پر. آپ نے ایک نیا, آج میں آپ کا میسج پڑھ رہا تھا, آپ کی سٹیٹمنٹ, اور آپ نے نہ صرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو بلکہ انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی ایک قانونی دائرے کی بات کی کہ یہ دونوں جب وہاں جاتے ہیں اور یہ ایمبیسیز میں رہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی اس کے خلاف بھی ناپسندیدہ بنا تھا اور ان کے خلاف تو کیس ہے,
تو اس کو آگے کتنا لے کے چلیں گے, اور کیا یہ حکومت جانے کے بعد اس پہ کام ہوگا, کیونکہ یہ ابھی تو سارے چھپے ہوئے نا ان کے کیس, بڑے سارے کیس چھپے ہوئے ان کے. سر یہ آپ دیکھیے گا, ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کے اندر جو لوگ ہیں نا ایک دوسرے سے جتنا جیلس ہیں, وہ کیونکہ اب پیسے بنانے کی دوڑ ہے. ہر آدمی, آپ نے ان کی انسائٹ میٹنگوں کا حال نہیں سنا کہ یہ ہاتھا پائی کرتے ہیں اس میں. یہ خود ایک دوسرے کے بارے میں اتنے کیسز بتائیں گے, کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور بھائی جو اے ٹی ایم جنہوں نے کروڑوں لگائے, بھائی جنہوں نے کروڑوں اربوں لگائے, وہ سب ریکوری پہ لگے ہوئے ہیں نا. آپ شوگر مل کی, آٹا شوگر چینی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں تو خود پرائم منسٹر ایز اے کامرس منسٹر, ایز اے پرائم منسٹر 3-4 بار تو خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ان پر کتنے کیسز فائنل سٹیج پر ہیں, لیکن کوئی نہیں چلتا. اپوزیشن کا بندہ کوئی ایک لفظ بولے اٹھا کے بند کر دو, 7-8 مہینے بعد بتاؤ کہ اس کا قصور کیا ہے, اور وہ قصور بھی بونڈا سا ہو, اور جو کہ چل نہ سکے. تو کل تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کیوں نہ ہم احتساب عدالتیں بند کر دیں, 3 ماہ میں فیصلہ کرو بھائی تم لوگ. اور اگر کچھ کہو تو پھر یہ الٹی سیدھی چیزیں اٹھا کے لے آتے کہ جی یہ دیکھو, یہ کاغذ پڑھو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے بھائی اپنا کام تو کرو, ملک تو چلاؤ, غریب کو تو سنبھالو, کچھ کام تو کر لو یار. لیکن نہیں ہوتا ان سے. یہ عبدالقادر پٹیل صاحب, سوال یہ آیا ہے, پی آئی اے کو بند کر کے افغان ایئر لائن پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھیجا گیا ہے, تو یہ کیا ان کا موٹیو ہے کہ جو چیز حل نہ ہو اسے بند کر دیں, مسئلہ کشمیر بیچ دیں, نہیں, بند؟ یہ روز ویلٹ بھی بیچیں گے. روز میں آپ کو ویلٹ, ہاں بتا جی, رہا اس ہوں, پہ بھی. یہ روز جی جی ویلٹ بھی بیچیں گے. میں نے تو اس روز جب یورپ والے دوستوں سے بات کر رہا تھا آج, جی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیونکہ نائٹس برج بھی بڑا مہنگا علاقہ ہے وہاں. جو جی ہماری ایمبیسی ہے, یہ نہ کہتے کہ یار ہم کہیں بڑی سی جگہ لے لیتے ہیں, یہ چھوڑ دیتے, یہ بیچ دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پی ٹی ڈی سی کے جو 600 ملازمین کو ایک دن میں نکالا گیا, تو یہ ویسا ہی نہیں تھا. یہ جو ان کا اے ٹی ایم ہے نا, جس کو اوورسیز پاکستانی بھی جس کے حوالے کر دیے گئے, پی ٹی ڈی سی کی سیاحت گاہیں ہیں بہت زیادہ, اور وہ بڑی قیمتی جگہوں پر ہیں. یہ ویسے ہی نہیں. اچھا, ایک بیان ان کا یہ کہ ہمارے آنے کے بعد پاکستان کا ٹورزم بڑھ گیا, بلکہ کبھی کبھی تو کہتے ہیں نمبر 1 پہ ورلڈ میں آ گیا ہے. تو جب کوئی چیز بڑھ گئی تو آپ کو ملازمین نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ایک دن میں بغیر کچھ دیے ان غریب 600 ملازمین کو فارغ کر دیا. اور ہوا کیا اس سے کہ وہ سیاحت گاہیں جو ہیں پورے ملک میں خوبصورت مقامات پر, اب ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوگی, پھر یہ اس کو بھی بیچنا شروع کریں گے. اسلام آباد میں پی ٹی ڈی سی کے ہوٹل بھی اور کئی اور ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. روز ویلٹ بھی ان کے نشانے پہ. پاکستان کی ساری چیزیں جو بھی ہمارے آئیکنز ہیں, یہ ہمارے نشانیاں ہیں, یہ ان سب کو بیچنے کے موڈ میں, سب کو بیچنے کے موڈ میں. تو اس کو سر یہ دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, تنقید بھی ہو رہی ہے, اپوزیشن بھی کر رہی ہے, لیکن ریاست جو ہے نا وہ کتنی کمزور ہو رہی ہے ان کے ان اقدامات سے. یہ تو ریاست کے خلاف اقدامات ہے. پیپلز پارٹی ادارے بناتی ہے, آئین دیتی ہے, اٹانومی پاور دیتی ہے, صوبائی خود مختاری دیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. تو یہ آ کے اگر اسی طرح ہمارے اداروں کو بیچ دیں گے, تباہ کر دیں گے, اسٹیل مل بند, فلاں بند, پی آئی اے گیا, روز ویلٹ گیا, اور مطلب آئی پی, لمبی لائن ہے. تو ان کو سر کون روکے گا؟ وہ کیا سلیکٹرز؟ اب تو میں نے سیٹھی صاحب کو بھی سنا, وہ صاف کہتے ہیں سلیکٹرز کا یہ کام ہے. وہ اتنی دفعہ انہوں نے سلیکٹرز کہا کہ بلاول صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے. پہلے دن بلاول صاحب نے کہا یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, آج تک وہ اور بات اس نے قائم ہو ڈیسک گئی. بھی بجائے. بالکل, اور خود بلاول صاحب نے اس ڈیسک کو بھی ہم ہنس رہے تھے, اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. مطلب آپ سوچ رہے نا ذہن کہاں ہوتا ہے. لیکن آج کل مال بھی تو صحیح اوریجنل نہیں مل رہا نا, مسئلہ یہ ہے. تو یہ فیصلے اس صورت میں ہو جاتے ہیں. تو ابھی کیا بات کرے. لیکن خیر بہرحال سوچنا چاہیے اداروں کو کہ حالات جو ہے دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری تو یہی ریکویسٹ ہوگی, پاکستان ہم سب کا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. عبدالقادر پٹیل صاحب کہ آپ سے یقین کریں کہ ایک تو دل نہیں کرتا کہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں. یہ جو ابھی چل رہا ہے کہ جی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں گے تو پرائم منسٹر ہٹ جائے گا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو پہلے دیکھیں وہ رکھا کیا ہوا ہے, کو اس کو ہٹانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم تو کرکٹ نہیں, کھیلتے ہیں اس تو کو کوئی تو ماڈل بالر وہ کرین سے ہٹاتے ہیں. وہ خود, وہ لفٹر نہیں ہوتا, اس سے لا کے رکھتے ہیں, اس سے لے جاتے ہیں.
وہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ایک کوئی ماٹھا بیٹسمین آ جائے تو ہم کہتے ہیں اسے آؤٹ نہیں کرنا، یہ بالیں ضائع کرے گا، اس کو رہنے دو. تو یہ تو وہی حساب ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو رہنے دے تو خود ہی تباہی کا. ان کو اپنی تباہی یا پنجاب یا پاکستان نہیں نظر آتا کہ کیا تباہی ہو رہی ہے. ارے سر، آپ ایسے ایسے لطیفے ہیں. یہ بولتا ہے کرونا کاٹتا کیسے صحافیوں کی میٹنگ میں، کہتا ہے اب بتاؤ. وہ پھر بھی اس بیچارے کو رکھا ہوا انہوں نے. اور جب ہمارا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، پریزیڈنشل اسپیچ ہوتی ہے، تو میں نے اس پہ غور کیا ہے، اس وزیر اعلیٰ پہ، کیونکہ اگلی نشستوں پہ ہم بیٹھتے ہیں اس کی اپوزیشن کی. تو دوران پورے پریزیڈنشل اسپیچ اس نے 1 انچ نہ دائیں مڑا نہ بائیں مڑا. بخدا مجھے تو دل کر رہا تھا کہ میں جا کے ہاتھ لگا کے اس کو دیکھوں کہ یار یہ واقعی جو ہے. اور اس کے برابر میں مراد شاہ ہمارے سی ایم بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگوں سے گپ شپ بھی کر رہے تھے، مل بھی رہے تھے. یہ اس طرح رکھا ہوا تھا. لیکن بہرحال خیر، چلیں، ان کی پسند ہے تو چلائیں ان کو. لیکن نقصان بہت ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور آپ کو ایک میں بتاؤں، جو سب سے خطرناک واقعات میں اضافہ ہوا ہے نا پنجاب میں، وہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ بدفعلی. وہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی میں جو ایک اچانک ایک پیک آیا. اور پھر میں نے اسمبلی کے فلور پہ ایک واقعے کا بار بار ذکر کیا. ایک بندہ تھا سہیل ایاز، یہ آپ کے برطانیہ سے رپورٹ ہوا تھا چائلڈ ابیوز کیس میں. انہوں نے اس کو خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے مہینہ پر اس کو نوکری پہ رکھا، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چائلڈ ابیوز میں ڈپورٹ ہے. اس نے کیا کیا، وہاں 30 غریب معصوم بچوں کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پہ اپلوڈ کر دی. میں بار بار اسمبلی میں یہ اٹھاتا ہوں کہ اس کو نوکری دلانے والا کون، اس کی جو ڈپورٹ کی رپورٹ ہے جو اس کے ساتھ آئی ہوگی کہ کیوں ڈپورٹ ہوا ہے، اس کو چھپانے والا کون، اس کو لگانے والا کون. اور 30 بچوں کا یہ ریپ کر کے ڈارک ویب پہ اپلوڈ کرتا رہا، اس وقت تک اس کو پروٹیکشن ملتی رہی ہے. یہ تو ایک ماں نے بڑا چیخ چیخ کر جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کو مجبور کیا کہ جی یہ آپ چلیں میرے بچے کے ساتھ. تو پھر یہ معاملات کھلے. اور آپ دیکھیں کہ خاموشی، الٹے سیدھے کاغذ تو لہرائے جا رہے ہیں. لیکن سائیوال میں کیا ہوا، انہوں نے درود پڑے، کلمے اٹھائے، مکے اٹھائے، یہ کر دیں گے، چوک پہ پھانسی دے دیں گے. آج ان سے پوچھو تو بولتے ہیں کیا ہوا، کچھ کون سا واقعہ، کس چیز کا واقعہ، نو باڈی نوز. ان کو یاد ہی نہیں ہے، ان کی یادداشت چلی گئی ہے. سر قادر پٹیل صاحب، اب سننے میں آ رہا ہے، دیکھیں جیسے انہوں نے بلدیاتی ادارے تو ختم کر دیے، یہ تو کہتے تھے نیچے تک اختیارات دیں گے. اب تو سننے میں آ رہا ہے گلگت بلتستان کے بھی انتخابات پوسٹ پون کر رہے ہیں. اتنے ڈر چکے ہیں، اتنی مطلب وہ عوام کی جو چیزیں ہیں، انتخابات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، وہ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ لوگ سننا چاہتے ہیں. کوئی بھی الیکشن انجینئرڈ نہ ہو. صحیح. کوئی بھی الیکشن ہو، چاہے گلگت بلتستان کا ہو، کسی یونین کونسل کا ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو، قومی اسمبلی کا ہو، صوبے کے الیکشن ہو، قوم کے الیکشن ہو، عوامی رائے جہاں انوالو ہوگی، یہ لوگ آئیں گے، یہ پٹ کے جائیں گے. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ سیف پیسج مانگ رہے ہیں کہ یہ پڑی ہے آپ کی حکومت، یہ اقتدار پڑا ہوا ہے جو ویسے بھی نہیں ہے، تو ہمیں آپ نے راستہ دینا ہے. تو آپ نے بھی خود ایک بات کی کہ اگر راستہ مل بھی جاتا ہے اپوزیشن کو تو سنبھالیں گے کیسے سر؟ کہاں سے یہ چیزیں آئے گی؟ جیسے ہماری ایم این اے کل کہہ رہی تھی، ایک ریسپیکٹڈ ایم این اے پاکستان، آپ نہیں جا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں 6 مہینے پیپلز پارٹی کو دیں، ہم یہ ٹھیک کر دیں گے. اور واقعی پیپلز پارٹی نے پاسٹ میں یہ پروو بھی کیا. جب بھی ملک کو ٹوٹا یا جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کردار ادا کیا. آپ کیا ہوپ دینا چاہ رہے ہیں ایک نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، آگے کیا قوم کو ہوپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، بلاول بھٹو صاحب کا ایک ویژن جو ہے وہ پاکستان تک تو بہت زیادہ، لیکن پوری دنیا میں ان کو پتا ہے، ان کا انٹریکشن ہے، انہیں جانا جاتا ہے، ان کی شہید ماں کی وجہ سے ان کے اپنے تعلق ہیں. تو ایک ایسا لیڈر جس کو ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات کا پوری طرح علم ہو، اور جس میں ایبلٹی ہو، اور جس کے ساتھ اچھے
لوگ بھی موجود ہوں جو تجربے کار ہوں، جنہوں نے ماضی میں بڑے بڑے بحرانوں سے ملک کو بچایا ہے. 2008 والی ہماری حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان واز دا اونلی کنٹری جو ریسیشن کا شکار نہیں ہوا، اور ہم فوڈ سرپلس میں چلے گئے. ہم نے ایکسپورٹ کیوں کی؟ ہمیں پتا تھا ریسیشن آ رہا ہے. ہم نے آصف صاحب کی زرداری صاحب کی زیر صدارت ایسے فیصلے ہوئے کہ پاکستان نہ صرف ریسیشن سے بچا بلکہ سرپلس ہوا ہمارے پاس. تو ایسی ایبلٹی موجود ہے ہماری نوجوان قیادت میں، اور انشاءاللہ تعالی وہ نوجوان قیادت ہی اس ملک کی تقدیر کو سنوارے گی. اچھا اب سر ہماری بات تو دیکھیں شروع ہوتی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، شہید رانی سے، مرتے حر آصف علی زرداری اور آپ نوجوان قیادت. ہماری نوجوان قیادت نے بڑے مدبرانہ طریقے سے کمپین چلائی، پھر مدبرانہ طریقے سے اسمبلی میں چیلنج کیا نیازی صاحب کو، وہ بھاگ گئے. پھر ان کا وہی جو ایک وہ لے دے کے بچتا ہے، آپ نے ان کا بھی منہ بند کرا دیا. تو یہ دونوں چیلنج آپ نے بھی چیلنج کیا، بلکہ آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاقے سے جہاں سے بھی کہے میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ دونوں چیلنج آپ کہاں، یہ چھپ کر کے بھاگ گئے ہیں؟ یہ فرار، مفرور. کیوں آپ ان کو دوبارہ وہ یاد دلائیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم ان کی تقریریں آگے رکھتے ہیں. آپ ان کو یہ دوبارہ کہیں گے کہ یہ کیا بنا ہمارے چیلنج کا؟ سر میں کہتا رہتا ہوں، لیکن وہ ہر انسان میں وہ وافر مقدار میں نہیں ہوتی. کیا شرم اور حیا بڑی قیمتی ہو گئی آج کل یہاں. نایاب بھی ہو گیا. اچھا یہ کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ ان میں سے وہ کر رہا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا، جواب تو آپ نے دے دیے، یہ آخری سوال ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر وہ محکمہ زراعت والے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، جیسے آپ جے آئی ٹی میں جھوٹا نام اور یہ آپ کے بولنے کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا. سب کو پتا ہے، پورا جی پاکستان جانتا ہے. مجھے سب سے پہلے ڈرایا گیا، دھمکانے کی کوشش کی گئی، پیغام بھیجے گئے. میں نے کہا بھائی میں ووٹ لے کے آیا ہوں، سچ بھی نہ بولوں تو پھر یہ کہیں کسی کی گاڑی سے جو ہے وہ ہیروئن نکال لیتے ہیں، کسی کی یہ الٹے سیدھے نام لے آتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ بحیثیت مسلمان آپ کا میرا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ. بے شک. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ ان سے ڈرو آگے باہر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو وہ خدا نہ خواستہ مر گئے تو کیا گارنٹی ہے؟ یہ اللہ بچائے، اللہ سب کو شفا دے، کسی کو کرونا ہو جائے مر گیا، کیا گارنٹی ہے؟ تو بھائی اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت، ڈرنا کس بات کا؟ اور ہماری قیادت نے تو جان دی ہے نا ہمیشہ، سوچتے سمجھتے ہوئے. ہمیں سبق یہ ملا ہے، شہید بھٹو سے یہ سبق ملا ہے، بی بی رانی سے یہ سبق ملا ہے. تو یہ والی بات تو ذہن میں ہی نہیں آتی. زبردست ہو گیا. قادر پٹیل صاحب آپ سے دوبارہ بھی نشست ہوگی، بہت جلد ہوگی. ہمیں پتہ ہے آپ اس وقت یعنی کہ بہت بزی ہوتے ہیں. آپ نے جو ٹائم دیا اور بڑے جذبے کے ساتھ جب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تو آپ نے کہا جی کہ اوورسیز کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں، یہاں تو ہم بولتے رہتے ہیں کیونکہ اوورسیز جو ہے ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ لے کے ہم یہاں پہ انہی کی مرہون منت ہے، ہم جو باہر بول رہے ہیں یہ انہی کی مرہون منت ہے. آپ کراچی کے حالات کے ایک دو لائنر میں بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کراچی کے میئر کے ساتھ بیٹھتی ہے تو باقی جگہ یہ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ ہمدردی کیوں رہتی ہے جبکہ پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے؟ وہ کراچی آتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ سے نہیں ملتے، جی اور مجھے پتا ہے احساس کمتری کی وجہ سے نہیں ملتے کہ وہ کارکردگی والا وزیر اعلیٰ ہے. وہ بات کرے گا، وہ سوال کرے گا، وہ فگرز کی بات کرے گا، وہ فیکٹس کی بات کرے گا، وہ پالیسیز کی بات کرے گا. اب اس بیچارے کو کیا پتا، تو اس نے نہیں ملنا ہوتا. کیونکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز سے جتنا انپٹ آئے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کام کرنا جانتے ہیں لیکن انپٹ لینا چاہیے. تو ہم ہر ایک سے ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور یہی دعا ہے کہ آپ جیسے دبنگ اور جیالے دمادم مست قلندر کرتے رہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو خاصہ ہے ہم محسوس بھی کر رہے ہیں. بلکہ کل سعید غنی صاحب نے کہا اور کئی دفعہ ہم کہتے بھی ہیں کہ میڈیا میں ہماری پرفارمنس کو پروجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنے دیتے، ہمیں ہمارے مطلب غلط ایک کرتے ہیں، یہ بھی نقصان ہے.
تو یہ نئی نسل کو جو گیپ آ گیا سر, جو دھوکے میں آ گئی تھی, اب تو جرنل اور بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں. اس اعتراف پہ آخری روشنی ڈالیں اور پھر ہم نعرہ بھٹو لگائیں گے. جی اللہ حافظ کہیں گے. نعرہ بھٹو, جی بھٹو, جی بھٹو. لیکن یہ بتائیں کہ یہ نئی نسل, جی نئی نسل کا جو گیپ ہے, اس کو نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہ آگے آ رہے ہیں. یہ جو ابھی دھوکے میں آئے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جہالت تھی, ہم مانتے ہیں, اس جہالت پہ ذرا دو لائنر کوئی بات کرتے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں, ابھی بھی نئی نسل کو چاہیے کہ سوشل میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا پہ جائیں, کیونکہ اب بھی میڈیا قدغن ہے, میڈیا پہ قدغن ہے. اب بھی آپ کو فیکٹس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا آ گیا ہے, وہ گیپ انشاءاللہ کور ہو جائے گا, اور بلاول بھٹو نوجوان لیڈر ہی نوجوانوں کی خواہش پر پورا اترے گا. یہ 70 سال کا آدمی خود کو ابھی تک یوتھ پارٹی بولتا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی اس کی. تو یہ تو مطلب ریٹائر سے بھی آگے کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہم انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب سے پوری امید بھی ہے اور ان میں پوری صلاحیت بھی ہے. انشاءاللہ تعالی شہید بابا فخر ایشیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا, شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کا لخت جگر, مرد حر کا جو ایک عوامی جو بیٹا اور قائد ہے, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اوورسیز سے بھی ہماری آواز ان کے ساتھ ہے. آپ کا پھر ایک دفعہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کی طرف سے شکریہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے آپ نے آج یہ بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کا بھی آپ کا شکریہ. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, اور اسی طرح دبنگ لہجے میں دمادم مست کلندر کرتے رہے. عبدالقادر پٹیل صاحب بہت شکریہ جی, بہت سلام, بہت جزاک سلام. اللہ, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ, سب کو سلام کریں. تھینک یو جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ.